سورۃ توبہ تفسیر القرآن۔ تفسیر سورہ انفال اوائل ہجرت میں اور یہ سورہ برات اواخر ہجرت میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جو آیات قرآنی نازل ہوتی فرما دیتے کہ ان کو فلاں صورت میں فلاں موقع پر رکھو۔ ان آیات کے متعلق جنہیں اب سورہ توبہ یا برات کہا جاتا ہے، آپ نے کوئی تصریح نہیں فرمائی کہ کس صورت میں درج کی جائے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستقل صورت ہے، کسی دوسری صورت کا جزو نہیں۔ لیکن عام قاعدہ یہ تھا کہ جب نئی صورت نازل ہوتی تو پہلی صورت سے جدا کرنے کے لیے بسم اللہ آتی تھی۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ آئی، جو مشہور ہے کہ یہ جداگانہ صورت نہیں۔ ان وجوہ پر نظر کر کے مصاحف عثمانیہ میں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، لیکن کتابت میں اس کے اور انفال کے درمیان فصل کر دیا گیا کہ نہ پوری طرح اس کا استقلال ظاہر ہو اور نہ دوسری صورت کا جز ہونا۔ باقی انفال کے بعد متصل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انفال نزول میں مقدم ہے، بلا خاص وجہ کے مؤخر کیوں کی جاتی، اور دونوں کے مضامین باہم اس قدر مرتبط و منتسق واقع ہوئے ہیں کہ گویا برات کو انفال کا تتمہ اور تکملہ کہا جا سکتا ہے۔ سورہ انفال تمام تر غزوہ بدر اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ یوم بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا کیونکہ اس نے حق و باطل، اسلام و کفر اور موحدین و مشرکین کی پوزیشن کو بالکل جدا جدا کر کے دکھلا دیا۔ بدر کا معرکہ فی الحقیقت خالص اسلام کی عالمگیر اور طاقتور برادری کی تعمیر کا سنگ بنیاد اور حکومت الہی کی تعزیز کا دیباچہ تھا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کے مقابلے میں جس خالص اسلامی برادری کے قیام کی طرف انفال کے خاتمے پر الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر کہہ کر توجہ دلائی ہے، اس کا صریح اقتضا ہے کہ اس عالمگیر برادری کا کوئی طاقتور اور زبردست مرکز حسی طور پر بھی دنیا میں قائم ہو، جو ظاہر ہے کہ جزیرۃ العرب کے سوا نہیں ہو سکتا، جس کا صدر مقام مکہ معظمہ ہے۔ انفال کے آخر میں یہ بھی جتلا دیا گیا تھا کہ جو مسلمان مکہ وغیرہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے اور کافروں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، دارالاسلام کے آزاد مسلمانوں پر ان کی ولایت و رفاقت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ہاں حسب استطاعت ان کے لیے دینی مدد بہم پہنچانی چاہیے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرکز اسلام میں موالات و اخوت اسلامی کی کڑیوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کے لیے دو باتوں میں سے ایک ہونی چاہیے، یا تمام عرب کے مسلمان ترک وطن کر کے مدینہ آ جائیں اور اسلامی برادری میں بے روک ٹوک شامل ہوں، اور یا آزاد مسلمان مجاہدانہ قربانیوں سے کفر کی قوت کو توڑ کر جزیرۃ العرب کی سطح ایسی ہموار کر دیں کہ کسی مسلمان کو ہجرت کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، یعنی تقریباً سارا جزیرۃ العرب خالص اسلامی برادری کا ایسا ٹھوس مرکز اور غیر مخلوط مستقر بن جائے جس کے دامن سے عالمگیر اسلامی برادری کا نہایت محکم اور شاندار مستقبل وابستہ ہو سکے۔ یہ دوسری صورت ہی ایسی تھی جس سے روز روز کے فتنہ و فساد کی بے حکنی ہو سکتی تھی، اور مرکز اسلام کفار کے اندرونی فتنوں سے بالکل پاک و صاف اور آئے دن کی بدعہدیوں اور ستم رانیوں سے پورا مامون و مطمئن ہو کر تمام دنیا کو اپنی عالمگیر برادری میں داخل ہونے کی دعوت دے سکتا تھا۔ اسی اعلیٰ اور پاک مقصد کے لیے مسلمانوں نے سن 2 ہجری میں پہلا قدم میدان بدر کی طرف اٹھایا تھا، جو آخر کار سن 8 ہجری میں مکہ معظمہ کی فتح عظیم پر منتہی ہوا۔ جو فتنے اشاعت یا حفاظت اسلام کی راہ میں مزاحم ہوتے رہتے تھے، فتح مکہ نے ان کی جڑوں پر تیشہ لگایا، لیکن ضرورت تھی کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ کے امتثال میں اسلامی برادری کے مرکز اور حکومت الہیہ کے مستقر یعنی جزیرۃ العرب کو فتنہ کے جرائم سے بالکل یا صاف کر دیا جائے، تاکہ وہاں سے تمام دنیا کو اسلامی دیانت اور حقیقی تہذیب کی دعوت دیتے وقت تقریباً سارا جزیرۃ العرب یک جان و یک زبان ہو، اور کوئی اندرونی کمزوری یا خلفشار بیرونی مزاحمتوں کے ساتھ مل کر اس مقدس مشن کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بس جزیرۃ العرب کو ہر قسم کی کمزوری اور فتنوں سے پاک کرنے اور عالمگیر دعوت اسلامی کے بلند ترین مقام پر کھڑا کرنے کے لیے لازم ہوا کہ دعوت اسلام کا مرکز خالص اسلامیت کے رنگ میں رنگین ہو۔
उसके कल्ब व जिगर से सदाए हक के सिवा कोई दूसरी आवाज निकलकर दुनिया के कानों में ना पहुंचे। पूरा जजीरा सारे जहान का मुअल्लिम और हादी बनी और ईमान और कुफ्र की कशमकश का हमेशा के लिए यहाँ से खत्म हो जाए। सूरह बरात के मज़ामीन का यही हासिल है। चुनाचे चंद रोज में खुदा की रहमत और सच्चाई की ताकत से मरकज इस्लाम हर तरह के वसाइस और कुफ्र और शिर्क से पाक हो गया। हर तरह के वसाइस कुफ्र और शिर्क से पाक हो गया और सारा अरब मुत्तहिद होकर शख्स वाहिद की तरह तमाम आलम में नूर हिदायत और आलमगीर इस्लामी उखुवत फैलाने का कफील और सामिन बना। अलगर्ज सूरह अनफाल में जिस चीज की इब्तदा थी, सूरह तौबा यानी बरात में उसकी इंतहा है। इसीलिए अव्वल व आखिर निस्बत वारिद के मुआफिक बरात को अनफाल के साथ बतौर तकमिला मुल्हिक कर दिया गया। और भी मुनासिबात हैं जिनको उलमा ने तफासीर में बयान किया है। साफ जवाब है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की उन मुशरिकों को जिनसे तुम्हारा अहद हुआ था। सो फिर लो इस मुल्क में 4 महीने और जान लो कि तुम ना थका सकोगे अल्लाह को, और ये कि अल्लाह रुस्वा करने वाला है काफिरों को। तफसीर सन 6 हिजरी में बमकाम हुदैबिया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान मुआहिदा सुलह हो चुका तो बनी खुज़ा मुसलमानों के और बनी बिक्र कुरैश के हलीफ बने। बनी बिक्र ने मुआहिदे की परवाह न करके खुज़ा पर हमला कर दिया और कुरैश ने असलहा वगैरह से जालिम हमलावरों की मदद की। इस तरह कुरैश और उनके हलीफ दोनों मुआहिदा हुदैबिया पर कायम न रहे, जिसके जवाब में सन 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक हमला करके मक्का मुअज़्ज़मा बड़ी आसानी से फतह कर दिया। उन कबाइल के सिवा दूसरे कबाइल अरब से मुसलमानों का मियादी या गैर मियादी मुआहिदा था, जिनमें से बाज अपने मुआहिदे पर कायम रहे। बहुत से कबाइल वो थे जिनसे किसी किस्म का मुआहिदा नहीं हुआ था। इस सूरत की मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ कबाइल के मुतालिक नाजिल हुई हैं। शुरू की आयत में गालिबन उन मुशरिकीन का जिक्र है जिनसे मुआहिदा था मगर मियादी न था। उनको इत्तला कर दी गई कि हम आइंदा मुआहिदा रखना नहीं चाहते। 4 माह की मोहलत तुमको दी जाती है कि इस मुद्दत के अंदर इस्लामी बिरादरी में शामिल हो जाओ या वतन छोड़कर मरकज ईमान और तौहीद को अपने वजूद से खाली कर दो और या जंगी मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये खूब समझ लेना कि तुम खुदा की मशीयत को रोक नहीं सकते। अगर इस्लाम न लाए तो वो तुमको दुनिया और आखिरत में रुस्वा करने वाला है। तुम अपनी तदबीरों और हीलाबाजियों से उसे आजिज न कर सकोगे। बाकी जिन कबाइल से कोई मुआहिदा ही न था, मुमकिन है उन्हें भी 4 माह की मोहलत दी गई हो। ये और इसके बाद की आयतों का ऐलान आम सन 9 हिजरी में हज के मौके पर तमाम कबाइल अरब के सामने हजरत अली करमुल्लाह वजह ने किया। सो फिर लो इस मुल्क में 4 महीने और जान लो कि तुम ना थका सकोगे अल्लाह को, और ये कि अल्लाह रुस्वा करने वाला है काफिरों को। तफसीर सन 6 हिजरी में बमकाम हुदैबिया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान मुआहिदा सुलह हो चुका तो बनी खुज़ा मुसलमानों के और बनी बिक्र कुरैश के हलीफ बने। बनी बिक्र ने मुआहिदे की परवाह न करके खुज़ा पर हमला कर दिया और कुरैश ने असलहा वगैरह से जालिम हमलावरों की मदद की। इस तरह कुरैश और उनके हलीफ दोनों मुआहिदा हुदैबिया पर कायम न रहे, जिसके जवाब में सन 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक हमला करके मक्का मुअज़्ज़मा बड़ी आसानी से फतह कर दिया। उन कबाइल के सिवा दूसरे कबाइल अरब से मुसलमानों का मियादी या गैर मियादी मुआहिदा था, जिनमें से बाज अपने मुआहिदे पर कायम रहे। बहुत से कबाइल वो थे जिनसे किसी किस्म का मुआहिदा नहीं हुआ था। इस सूरत की मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ कबाइल के मुतालिक नाजिल हुई हैं। शुरू की आयत में गालिबन उन मुशरिकीन का जिक्र है जिनसे मुआहिदा था मगर मियादी न था। उनको इत्तला कर दी गई कि हम आइंदा मुआहिदा रखना नहीं चाहते। 4 माह की मोहलत तुमको दी जाती है कि इस मुद्दत के अंदर इस्लामी बिरादरी में शामिल हो जाओ या वतन छोड़कर मरकज ईमान और तौहीद को अपने वजूद से खाली कर दो और या जंगी मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये खूब समझ लेना कि तुम खुदा की मशीयत को रोक नहीं सकते। अगर इस्लाम न लाए तो वो तुमको दुनिया और आखिरत में रुस्वा करने वाला है। तुम अपनी तदबीरों और हीलाबाजियों से उसे आजिज न कर सकोगी। बाकी जिन कबाइल से कोई मुआहिदा ही न था, मुमकिन है उन्हें भी 4 माह की मोहलत दी गई हो। ये और इसके बाद की आयतों का ऐलान आम
सन 9 हिजरी में हज के मौके पर तमाम कबाइल अरब के सामने हजरत अली करमुल्लाह वजह ने किया। मगर जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया था, फिर उन्होंने कुछ कसूर ना किया तुम्हारे साथ और मदद ना की तुम्हारे मुकाबले में किसी की, सो उनसे पूरा कर दो उनका अहद, उनके वादे तक। बेशक अल्लाह को पसंद है एहतियात वाले। तफसीर, ये इस्तिस्ना उन कबाइल के लिए है जिनका मुआहिदा मयादी था, फिर वो इस पर बराबर कायम रहे, कुछ कोताही इफाए अहद पे नहीं की, ना बजाते खुद कोई कार्रवाई खिलाफ अहद की और ना दूसरे बदअहदों को मदद पहुंचाई। मसलन बनी जिमरा और बनी मदलज, उनके मुताल्लिक ऐलान कर दिया गया कि मयाद मुआहिदा मनक़ज़ी होने तक मुसलमान भी बराबर मुआहिदे का एहतराम करेंगे। मयाद खत्म होने के बाद कोई जदीद मुआहिदा नहीं। इस वक्त उनके लिए भी वही रास्ता है जो औरों के लिए था। फिर जब गुजर जाए महीने पनाह के, तो मारो मुशरिकों को जहां पाओ और पकड़ो और घेरो और बैठो हर जगह उनकी ताक में। फिर अगर वो तौबा करें और कायम रखें नमाज और दिया करें ज़कात, तो छोड़ दो उनका रास्ता, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान। तफसीर, इस्तिस्ना से फारिग होकर फिर मुस्तस्ना मिन का हुक्म बयान फरमाते हैं, यानी उन अहद शिकनी करने वालों से अगरचे अब कोई मुआहिदा बाकी न रहा और इसलिए अलल फौर जंग की जा सकती है, ताहम अशहर हरम की रियायत मानी है कि फौरन उन पर हमला किया जाए, ख्वाह इसके लिए उस वक्त तक अशहर हरम में इब्तदान क़िताल करना ममनू होगा या मसलहतन कि थोड़ी सी बात के लिए आम लोगों में क्यों तशवीश पैदा की जाए, क्योंकि इन महीनों में क़िताल की हुर्मत उनके यहाँ मारूफ और मुसल्लम चली आती थी। बहरहाल माह मुहर्रम के खत्म तक उनको मोहलत दी गई कि जो चाहे अपना बंदोबस्त कर लें। उसके बाद तत्हीर जज़ीरतुल अरब की खातिर जंग से चारा नहीं। जो कुछ बर्ताव जंग में होता है, यानी मारना, पकड़ना, घेरना, दाव लगाना, घात में रहना, वो सब होगा। अलबत्ता अगर बजाय कुफ्र से तौबा करके इस्लामी बिरादरी में दाखिल हो जाए, जिसकी बड़ी अलामत नमाज अदा करना और ज़कात देना है, तो फिर मुसलमानों को उनसे तारुज़ करने और उनका रास्ता रोकने की इजाजत नहीं। रहा बातिन का मामला, वो खुदा के सुपुर्द है। मुसलमानों का मामला उसके जाहिर को देखकर होगा। इस आयत से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स कलमा इस्लाम पढ़कर नमाज अदा ना करे या ज़कात ना दे, तो मुसलमान उसका रास्ता रोक सकते हैं। इमाम अहमद, इमाम शाफी, इमाम मालिक रहमुल्लाह के नजदीक इस्लामी हुकूमत का फर्ज है कि तारिक सलात अगर तौबा ना करे तो उसे कत्ल कर दे। इमाम अहमद रहमुल्लाह अलैह के नजदीक रिद्दतन और मालिक व शाफई रहमुल्लाह के नजदीक हदन और ताजीरन। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि उसे खूब ज़दोकोब करे और कैद में रखे हत्ता कि मर जाए या तौबा करे। बहरहाल तखलिया सबील किसी के नजदीक नहीं रहे। मानईन ज़कात उनके अम्वाल में से हुकूमत जबरन ज़कात वसूल करे और अगर वो लोग मिलकर हुकूमत से आमादे बेकार हों तो राह रास्त पर लाने के लिए जंग की जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मानईन ज़कात पर जो जिहाद किया था, उसका वाक़या कुतुब हदीस और तारीख में मशहूर और मारूफ है। और अगर कोई मुशरिक तुझसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दे दे, यहाँ तक कि वो सुन ले कलाम अल्लाह का, फिर पहुंचा दे उसको उसकी अमन की जगह, ये इस वास्ते कि वो लोग इल्म नहीं रखते। तफसीर, पहले फरमाया था कि अगर अपनी कुफरियात से तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो जाए तो मामून है। मुमकिन था कि किसी शख्स को उसूल इस्लाम से आगाही ना हो, वो तहकीक और रफ़ाए शुकूक की गर्ज से मुसलमानों के पास आना चाहे। उसकी निस्बत फरमा दिया कि अपनी पनाह और हिफाजत में लेकर खुदा का कलाम और इस्लाम के हक़ाइक़ व दलाइल सुनाओ। अगर कबूल ना करे तो उसको कत्ल मत करो, बल्कि कहीं ठिकाने पर अमन की जगह पहुंचा दो, जहां पहुंचकर वो मामून और मुतमईन हो जाए। उसके बाद वो सब काफिरों के बराबर है। ये अमन देने का हुक्म इसलिए है कि इस्लामी उसूल व हक़ाइक़ से उन लोगों को आगाही नहीं है, लिहाजा उनके सामने हक खूब तरह वाज़ेह कर देना चाहिए। अगर उसके बाद भी इनाद बरते तो तबय्यन रुश्द मिनल गय्य के बाद दीन में कोई इकराह नहीं। क्यों कर होवे मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह के नजदीक और उसके रसूल के नजदीक, मगर जिन लोगों से तुमने अहद किया था मस्जिद हराम के पास, सो जब तक वो तुमसे सीधे रहें तुम उनसे सीधे रहो। बेशक अल्लाह को पसंद है एहतियात वाले। क्यों कर रहे सुलह
اور اگر وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا، تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے اور ان کے دل نہیں مانتے اور اکثر ان میں بد عہد ہیں۔ تفسیر: پچھلی آیات میں جو برات کا اعلان کیا گیا تھا یہاں اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں، یعنی ان مشرکین عرب سے کیا عہد قائم رہ سکتا ہے اور آئندہ کیا صلح ہو سکتی ہے، جن کا حال تم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی وقت ذرا قابو تم پر حاصل کر لے تو ستانے اور نقصان پہنچانے میں نہ قرابت کا مطلق لحاظ کریں اور نہ قول و قرار کا، چونکہ اتفاق سے تم پر غالبہ قابو حاصل نہیں ہے، اس لیے محض زبانی عہد و پیمان کر کے تم کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کے دل ایک منٹ کے لیے بھی اس عہد پر راضی نہیں، ہر عہد شکنی کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں، چونکہ ان میں اکثر لوگ غدار اور بد عہد ہیں۔ اگر کوئی اکا دکا وفائے عہد کا خیال بھی کرتا ہے تو کثرت کے مقابلے میں اس کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ بہرحال ایسے دغاباز بد عہد قوم سے خدا اور رسول کا کیا عہد ہو سکتا ہے؟ البتہ جن قبائل سے تم بالخصوص مسجد حرام کے پاس معاہدہ کر چکے ہو سو تم ابتدا کر کے نہ توڑو، جب تک وہ وفاداری کے راستے پر سیدھے چلیں تم بھی ان سے سیدھے رہو، اور بڑی احتیاط رکھو کہ کوئی حقیر سے حقیر بات ایسی نہ ہونے پائے جس سے تمہارا دامن عہد شکنی کی گندگی سے داغدار ہو۔ خدا کو وہی لوگ محبوب ہیں جو پوری احتیاط کرتے ہیں، چنانچہ بنو کنانہ وغیرہ نے مسلمانوں سے بد عہدی نہ کی تھی، مسلمانوں نے نہایت دیانت داری اور احتیاط کے ساتھ اپنا عہد پورا کیا۔ اعلان برات کے وقت ان کے معاہدے کی میعاد منقضی ہونے میں 9 مہینے باقی تھے، ان میں معاہدے کی کامل پابندی کی گئی۔ پیش ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر، پھر روکا اس کے رستے سے، برے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تفسیر: یعنی یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تھوڑی سی طمع اور اپنے اغراض و احوا کی خاطر خدا کے احکام و آیات کو رد کر دیا، اس طرح خود بھی خدا کے راستے پر نہ چلے اور دوسروں کو بھی چلنے سے روکا۔ جو ایسے بدترین اور نالائق کاموں میں پھنسے ہوں اور خدا سے نہ ڈریں، وہ عہد شکنی کے وبال سے کیا ڈریں گے اور اپنے قول و قرار پر کیا قائم رہیں گے؟ نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمانوں کے حق میں قرابت کا اور نہ عہد کا، اور وہی ہے زیادتی پر۔ تفسیر: یعنی کچھ تمہارے ہی ساتھ نہیں بلکہ مسلمان نام سے ان کو بیر ہے، کوئی مسلمان ہو موقع پانے پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سب تعلقات قرابت اور قول و قرار اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، اس بارے میں ان کی ظلم و زیادتی حد سے بڑی ہوئی ہے۔ سو اگر توبہ کریں اور قائم کریں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں حکم شریعت میں۔ تفسیر: یعنی اب بھی اگر کفر سے توبہ کر کے احکام دینیا یعنی نماز و زکوٰۃ وغیرہ پر عمل پیرا ہو تو نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے محفوظ و معمون ہو جائیں گے بلکہ اسلامی برادری میں شامل ہو کر ان حقوق کے مستحق ہوں گے جن کے دوسرے مسلمان مستحق ہیں۔ جو کچھ بد عہدیاں اور شرارتیں پہلے کر چکے ہیں سب معاف کر دی جائیں گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ بھائی ہیں حکم شریعت میں، اس سے سمجھ لیں کہ جو شخص قرائن سے معلوم ہو کہ ظاہر میں مسلمان ہے اور دل سے یقین نہیں رکھتا اس کو حکم ظاہری میں مسلمان گنیں مگر معتمد اور دوست نہ بنائیں۔ اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ تفسیر: یعنی اگر عہد و پیمان توڑ ڈالا، جیسے بنی بکر نے خلاف عہد قضاء پر حملہ کر دیا اور قریش نے حملہ آوروں کی مدد کی اور کفر سے باز نہ آئے بلکہ دین حق کے متعلق تانا زنی اور گستاخانہ عیب جوئی کرتے رہے، تو سمجھ لو کہ اس طرح کے لوگ ائمۃ الکفر یعنی کفر کے سردار اور امام ہیں، کیونکہ ان کی حرکات دیکھ کر اور باتیں سن کر بہت سے کجروں اور بے وقوف پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ایسے سرغنوں سے پورا مقابلہ کرو کیونکہ ان کا کوئی قول و قسم اور عہد و پیمان باقی نہیں رہا۔ ممکن ہے تمہارے ہاتھوں سے کچھ سزا پا کر اپنی شرارت و سرکشی سے باز آ جائیں۔
کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تفسیر: قریش نے قسمیں اور معاہدے توڑ دیے تھے کیونکہ خلاف عہد خزاع کے مقابلے میں بنو بکر کی مدد کی اور ہجرت سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کو وطن مقدس یعنی مکہ معظمہ سے نکالنے کی تجاویز سوچی اور وہی نکلنے کا سبب بنے۔ اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، مکے میں بے قصور مسلمانوں پر بیٹھے بٹھائے مظالم کی ابتدا کی۔ جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بچ نکلا تو ازراہ نخوت اور رعونت بدر کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی چھیڑ کرنے کے لیے گئے اور صلح حدیبیہ کے بعد بھی اپنی جانب سے عہد شکنی کی ابتدا کی کہ مسلمانوں کے حلیف خزاع کے مقابلے پر بنو بکر کی پیٹھ ٹھونکتے رہے اور اسلحہ وغیرہ سے ان کی امداد کرتے رہے۔ آخرکار مسلمان ان سے لڑے اور مکہ معظمہ کو مشرکین کے قبضے سے پاک کیا۔ الا تقاتلون قوما سے غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو کوئی قوم اس طرح کے احوال رکھتی ہو اس سے جنگ کرنے میں مسلمانوں کو کسی وقت کچھ تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کی طاقت و جمعیت اور ساز و سامان کا خوف ہو تو مومنین کو سب سے بڑھ کر خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ خدا کا ڈر جب دل میں آ جائے پھر سب ڈر نکل جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے اور اس کے قہر و غضب سے لرزاں و ترساں رہے، کیونکہ نفع و ضرر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مخلوق ادنا سے ادنا نفع و ضرر پہنچانے پر بدون اس کی مشیت کے قادر نہیں۔ لڑو ان سے تا عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں، اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمانوں کے اور نکالے ان کے دل کی جلن، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے۔ تفسیر: اس آیت میں مشروعیت جہاد کی اصلی حکمت پر متنبہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اقوام ماضیہ کے جو قصے بیان فرمائے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کفر و شرارت اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و عداوت میں حد سے بڑھ جاتی تھی تو قدرت کی طرف سے کوئی تباہ کن آسمانی عذاب ان پر نازل کیا جاتا تھا جس سے ان کے سارے مظالم اور کفریات کا دفعتاً خاتمہ ہو جاتا تھا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کوئی شبہ نہیں کہ عذاب کی یہ اقسام بہت سخت مہلک اور آئندہ نسلوں کے لیے عبرتناک تھیں، لیکن ان صورتوں میں معذبین کو دنیا میں رہ کر اپنی ذلت اور رسوائی کا نظارہ نہیں کرنا پڑتا تھا اور نہ آئندہ کے لیے توبہ اور رجوع کا کوئی امکان باقی رہتا تھا۔ مشروعیت جہاد کی اصلی غرض و غایت یہ ہے کہ مکذبین و متعنتین کو حق تعالیٰ بجائے بلا واسطہ عذاب دینے کے لیے اپنے مخلص وفادار بندوں کے ہاتھ سے سزا دلوائے۔ سزا دہی کہ اس صورت میں مجرمین کی رسوائی اور مخلصین کی قدر افزائی زیادہ ہے۔ وفادار بندوں کا نصرت و غلبہ اعلان میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے دل یہ دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ جو لوگ کل تک انہیں حقیر و ناتواں سمجھ کر ظلم و ستم اور استہزاء و تمسخر کا تختہ مشق بنائے ہوئے تھے، آج خدا کی تائید و رحمت سے انہی کے رحم و کرم یا عدل و انصاف پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کفر و باطل کی شوکت و نمائش کو دیکھ کر جو اہل حق گھٹتے رہتے تھے یا جو ضعیف و مظلوم کا انتقام نہ لے سکنے کی وجہ سے دل ہی دل میں غیظ کھا کر چپ ہو رہتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ان کے قلوب تسکین پاتے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خود مجرمین کے حق میں بھی سزا دہی کا یہ طریقہ نسبتاً زیادہ نافع ہے، کیونکہ سزا پانے کے بعد بھی رجوع و توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حالات سے عبرت حاصل کر کے بہت سے مجرموں کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ حضور پر نور سلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں سارا عرب صدق کے دل سے دین الہی کا حلقہ بگوش بن گیا۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر: یعنی ہر ایک کی حالت کو جان کر حکمت کا معاملہ کرتا ہے اور ہر زمانے میں اس کے مناسب احکام بھیجتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے، اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے
تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے اور نہیں پکڑا انہوں نے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیجی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ تفسیر: مشروعیت جہاد کی یہاں ایک اور حکمت بیان فرمائی، یعنی ایمان اور بندگی کے زبانی دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن امتحان کی کسوٹی پر جب تک کسا نہ جائے کھرا اور کھوٹا ظاہر نہیں ہوتا۔ جہاد کے ذریعے سے خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس کی راہ میں جان و مال نثار کرنے کو تیار ہیں، اور خدا اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار یا خصوصی دوست بنانا نہیں چاہتے، خواہ ان کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ معیار ہے جس پر مومنین کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ جب تک عملی جہاد نہ ہو، صرف زبانی جمع خرچ سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر عمل بھی جو کچھ کیا جائے اس کی خبر خدا کو ہے۔ صدق و اخلاص سے کیا یا نمود و ریا سے، جیسا عمل ہوگا ادھر سے اسی کے موافق پھل پائے گا۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں، اور تسلیم کر رہے ہوں اپنے اوپر کفر کو وہ لوگ، خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ وہی آباد کرتا ہے مسجد اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکوٰۃ اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے، سو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہوئیں ہدایت والوں میں۔ تفسیر: پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان بدون امتحان کے یوں ہی نہیں چھوڑے جا سکتے، بلکہ بڑے بڑے عزائم و اعمال مثلاً جہاد وغیرہ میں ان کی ثابت قدمی دیکھی جائے گی، اور یہ کہ تمام دنیا کے تعلقات پر کس طرح خدا اور رسول کی جانب کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس رکوع میں یہ بتلایا کہ خدا کی مساجد یعنی عبادت گاہیں حقیقتاً ایسے ہی اولو العزم مسلمانوں کے دم سے آباد رہ سکتی ہیں۔ مساجد کی حقیقی آبادی یہ ہے کہ ان میں خدا واحد کی عبادت اس کی شان کے لائق ہو، ذکر اللہ کرنے والے کثرت سے موجود ہوں جو بے روک ٹوک خدا کو یاد کریں، لغویات و خرافات سے ان پاک مقامات کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ مقصد کفار و مشرکین سے کب حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مشرکین مکہ بڑے فخر سے اپنے کو مسجد حرام کا متولی اور خادم کہتے تھے، مگر ان کی بڑی خدمت گزاری یہ تھی کہ پتھر کی سینکڑوں مورتیاں کعبے میں رکھ چھوڑی تھیں، انہی کی نظر و نیاز کرتے اور منتیں مانتے تھے۔ بہت سے لوگ ننگے طواف کرتے تھے، ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور خدا واحد کے سچے پرستاروں کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ لے دے کے ان کی بڑی عبادت یہ تھی کہ حاجیوں کے لیے پانی کی سبیل لگا دی، یا حرم شریف میں چراغ جلا دیا، یا کعبے پر غلاف چڑھا دیا، یا کبھی ضرورت ہوئی تو شکست اور ریخت کی مرمت کرا دی، مگر یہ اعمال محض بے جان اور بے روح تھے، کیونکہ مشرک کو جب خدا کی صحیح معرفت حاصل نہیں تو کسی عمل میں اس کا قبلہ، توجہ اور مرکز اخلاص خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات منبع الکمالات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کافر کا کوئی عمل خدا کے نزدیک زندہ اور معتدبہ عمل نہیں ہے۔ اسی کو حبطت اعمالہم سے تعبیر فرمایا۔ الغرض کفار و مشرکین جو اپنے حال و قال سے اپنے کفر و شرک پر ہر وقت شہادت دیتے رہتے ہیں، اس لائق نہیں کہ ان سے مساجد اللہ خصوصاً مسجد حرام کی حقیقی تعمیر یعنی آبادی ہو سکے۔ یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے جو دل سے خدا واحد اور آخری دن پر ایمان لا چکے ہیں، جوارح سے نمازوں کی اقامت میں مشغول رہتے ہیں، اموال میں سے باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے مساجد کی صیانت و تطہیر کی خاطر جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے مومنین جو دل و زبان، ہاتھ پاؤں، مال و دولت، ہر چیز سے خدا کے مطیع و فرما بردار ہیں، ان کا فرض منصبی ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں، اور تعمیر مسجد کے جھوٹے دعوے رکھنے والے مشرکین کو خواہ اہل قرابت ہی کیوں نہ ہوں وہاں سے نکال باہر کریں، کیونکہ ان کے وجود سے مساجد اللہ کی آبادی نہیں بربادی ہے۔ کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا بسانا برابر اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں؟ یہ برابر نہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ راستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ تفسیر:
مشرکین مکہ کو اس پر بڑا فخر و ناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے، کھانا کپڑا دیتے اور مسجد حرام کی مرمت یا کسوہ کعبہ یا تیل بتی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد و ہجرت وغیرہ پر نازاں ہیں تو ہمارے پاس عبادت کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ ایک زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اسی طرح کی بحث کی تھی، بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ چند مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میرے نزدیک اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے سے زیادہ کوئی عبادت نہیں۔ دوسرے نے کہا میرے خیال میں اسلام کے بعد بہترین عمل مسجد حرام کی خدمت ہے، مثلا جھاڑو دینا یا روشنی وغیرہ کرنا۔ تیسرا بولا کہ جہاد فی سبیل اللہ تمام عبادات و اعمال سے افضل و اشرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ تم جمعہ کے وقت ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس طرح بحثیں کر رہے ہو، ذرا صبر کرو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے فارغ ہو جائیں گے آپ سے یہ چیز دریافت کر لی جائے گی۔ چنانچہ جمعے کے بعد حضور سے سوال کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا ظاہری طور پر بسانا ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں سے کسی ایک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ افضل ہونا تو کجا، یہاں جہاد کے ساتھ ایمان باللہ، یہاں جہاد کے ساتھ ایمان باللہ کا ذکر یا تو اس لیے کیا کہ مشرکین کے فخر و غرور کا جواب بھی ہو جائے کہ تمام عبادات کی روح ایمان باللہ ہے، اس روح کے بدون پانی پلانا یا مسجد حرام کی خدمت کرنا محض مردہ عمل ہے، تو یہ بے جان اور مردہ عمل ایک زندہ جاوید عمل کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور اگر صرف مومنین کے اعمال کا باہمی موازنہ کرنا ہے تو ایمان باللہ کا ذکر جہاد فی سبیل اللہ کی تمہید کے طور پر ہوگا۔ اصل مقصود جہاد وغیرہ عزائم اعمال کی فضیلت کو بیان فرمانا ہے۔ ایمان کے ذکر سے تنبیہ فرما دی کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا کوئی عمل ایمان کے بغیر ہیچ اور لا شیء محض ہے۔ ان عزائم اعمال یعنی جہاد و ہجرت وغیرہ کا تقوم بھی ایمان باللہ سے ہوتا ہے، اور اس نقطے کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو فہم سلیم رکھتے ہوں۔ ظالمین یعنی بے موقع کام کرنے والوں کی ان حقائق تک رسائی نہیں ہوتی۔ جو ایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، ان کے لیے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی کہ جن میں ان کو آرام ہے، ہمیشہ رہا کریں گے ان میں مدام، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تفسیر یعنی اس کے یہاں ثواب و درجات کی کیا کمی ہے، جس کو جتنا چاہے مرحمت فرمائے۔ پہلی آیت میں 3 چیزوں کا ذکر تھا، ایمان، جہاد، ہجرت۔ ان 3 پر بشارت بھی 3 چیزوں کی دی، رحمت، رضوان، خلود فی الجنہ۔ ابو حیان نے لکھا ہے کہ رحمت ایمان پر مرتب ہے، ایمان نہ ہو تو آخرت میں خدا کی رحمت و مہربانی سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا، اور رضوان جو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا صلہ ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ تمام نفسانی حظوظ و تعلقات ترک کر کے خدا کے راستے میں جان و مال نثار کرتا اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انتہائی قربانی پیش کرتا ہے، لہذا اس کا صلہ بھی انتہائی ہونا چاہیے، اور وہ وقت تعالی شانہ کی رضا کا مقام ہے۔ باقی ہجرت وہ خدا کے لیے وطن معلوف اور گھر بار چھوڑنے کا نام ہے، اس لیے مہاجر کو خوشخبری دی گئی کہ تیرے وطن سے بہتر وطن اور تیرے گھر سے بہتر گھر تجھ کو ملے گا، جس میں ہمیشہ اعلیٰ درجے کی آسائش اور راحت سے رہنا ہوگا، جس سے ہجرت کرنے کی کبھی نوبت نہ آئے گی۔ اے ایمان والو، مت پکڑو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق، اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے، اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ ہیں گنہگار۔ تفسیر پچھلی آیت میں بتلایا تھا کہ جہاد و ہجرت اعظم و افضل ترین اعمال ہیں۔ بسا اوقات ان دونوں اعمال میں خویش و اقارب، کنبہ اور برادری کے تعلقات خلل انداز ہوتے ہیں، اس لیے فرما دیا
کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفر عزیز ہے، ایک مومن انہیں کیسے عزیز رکھ سکتا ہے؟ مسلمان کی شان نہیں کہ ان کی رفاقت اور دوستی کا دم بھرے، حتیٰ کہ یہ تعلقات اس کو جہاد و ہجرت سے مانع ہو جائیں۔ ایسا کرنے والے گناہگار بن کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو کہتے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ رستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ تفسیر یعنی اگر خدا اور رسول کے احکام کا امتثال اور ہجرت یا جہاد کرنے سے یہ خیال مانے ہو کہ کنبہ برادری چھوٹ جائے گی، اموال تلف ہوں گے، تجارت مندی پڑ جائے گی یا بند ہو جائے گی، آرام کے مکانوں سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا، تو پھر خدا کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو جو اس طرح آسانی اور دنیا طلبی پر آنے والا ہے۔ جو لوگ مشرکین کی موالات یا دنیاوی خواہشات میں پھنس کر احکام الہیہ کی تعمیل نہ کریں، ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی تم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آؤ۔ مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں، اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر، پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے، پھر ہٹ گئے تم پیٹھ دے کر، پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اتاری فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے منکروں کی۔ تفسیر پچھلی آیت میں تنبیہ کی گئی تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے وقت مومنین کو کنبہ، برادری، اموال و املاک وغیرہ کسی چیز پر نظر نہ ہونی چاہیے۔ یہاں آگاہ فرمایا ہے کہ مجاہدین کو خود اپنی فوجی جمعیت و کثرت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نصرت و کامیابی اکیلے خدا کی مدد سے ہے، جس کا تجربہ بیشتر کی بہت سے میدانوں میں تم کر چکے ہو۔ بدر، قریظہ اور نذیر اور حدیبیہ وغیرہ میں جو کچھ نتائج رونما ہوئے وہ محض امداد الہی اور تائید غیبی کا کرشمہ تھا، اور اب آخر میں غزوہ حنین کا واقعہ تو ایسا سری اور عجیب و غریب نشان آسمانی نصرت و امداد کا ہے جس کا اقرار سخت معاند دشمنوں تک کو کرنا پڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد فوراً آپ کو اطلاع ملی کہ حوازن و ثقیف وغیرہ بہت سے قبائل عرب نے ایک لشکر جرار تیار کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی آپ نے 10,000 مہاجرین و انصار کی فوج اقرا لے کر جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے ہمراہ آئی تھی طائف کی طرف کوچ کر دیا۔ 2,000 طلقاء بھی جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کی عظیم الشان جمعیت کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان جہاد میں نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ سے نہ رہا گیا اور بے ساختہ بول اٹھے کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غالب رہے، تو آج ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہونے والی نہیں۔ یہ جملہ مردان توحید کی زبان سے نکلنا بارگاہ احدیت میں ناپسند ہوا۔ ابھی مکہ سے تھوڑی دور نکلے تھے کہ دونوں لشکر مقابل ہو گئے۔ فریق مخالف کی جمعیت 4,000 تھی، جو سر کو کفن باندھ کر اور سب عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے پوری تیاری سے نکلے تھے۔ اونٹ، گھوڑے، مواشی اور گھروں کا کل اندوختہ کوڑی کوڑی کر کے اپنے ہمراہ لے آئے تھے۔ حوازن کا قبیلہ تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا۔ اس کے بڑے ماہر تیر اندازوں کا دستہ وادی حنین کی پہاڑیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ صحیحین میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ پہلے معرکے میں کفار کو ہزیمت ہوئی، وہ بہت سا مال چھوڑ کر پسپا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمان سپاہی غنیمت کی طرف جھک پڑے۔
اس وقت حوازن کے تیر اندازوں نے گھات سے نکل کر ایک دم دھاوا بول دیا۔ آن واحد میں چاروں طرف سے اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہو گیا۔ اول درگاہ میں بھاگڑ پڑی، آخر سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملتی تھی۔ حضور پر نور سلم مئے چند رفقا کے دشمنوں کے ناغے میں تھے۔ ابو بکر، عمر، عباس، علی، عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم، تقریباً 100 یا 80 صحابہ، بلکہ بعد اہل سیر کی تصریح کے موافق کل 10 نفوس قدسیہ یعنی عشرہ کاملہ میدان جنگ میں باقی رہ گئے، جو پہاڑ سے زیادہ مستقیم نظر آتے تھے۔ یہ خاص موقع تھا جب دنیا نے پیغمبرانہ صداقت و توکل اور معجزانہ شجاعت کا ایک محیر العقول نظارہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہیں، عباس ایک رکاب اور ابو سفیان بن حارث دوسری رکاب تھامے ہوئے ہیں۔ 4000 کا مسلح لشکر پورے جوش انتقام میں ٹوٹا پڑتا ہے۔ ہر چہار طرف سے تیروں کا می برس رہا ہے۔ ساتھی منتشر ہو چکے ہیں، مگر رفیق اعلیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ ربانی تائید اور آسمانی سکینہ کی غیر مرئی بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے رفیقوں پر ہو رہی ہے، جس کا اثر آخر کار بھاگنے والوں تک پہنچتا ہے۔ جدھر سے حوازن و ثقیف کا سیلاب بڑھ رہا ہے، آپ کی سواری کا منہ اس وقت بھی اسی طرف ہے اور ادھر ہی آگے بڑھنے کے لیے خچر کو مہمیز کر رہے ہیں۔ دل سے خدا کی طرف لوٹ رکھی ہے اور زبان پر نہایت استغنا و اطمینان کے ساتھ انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب جاری ہے، یعنی بے شک میں سچا پیغمبر ہوں اور عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، الیہ عباد اللہ، الیہ انا رسول اللہ، خدا کے بندو ادھر آؤ، یہاں آؤ کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق حضرت عباس نے، جو نہایت جہیر الصوت تھے، اصحاب سمرہ کو پکارا، جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تھی۔ آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ بھاگنے والوں نے سواریوں کا رخ میدان جنگ کی طرف پھیر دیا۔ جس کے اونٹ رخ بدلنے میں دیر کی، وہ گلے میں زرہ ڈال کر اونٹ سے کود پڑا اور سواری چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکر کفار پر پھینکی، جو خدا کی قدرت سے ہر کافر کے چہرے اور آنکھوں پر پڑی۔ ادھر حق تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دی، جن کا نزول غیر مرئی طور پر مسلمانوں کی تقویت و ہمت افزائی اور کفار کی مرغوبیت کا سبب بنا۔ پھر کیا تھا؟ کفار کنکریوں کے اثر سے آنکھیں ملتے رہے۔ جو مسلمان قریب تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ آنن فانن میں مطلع صاف ہو گیا۔ بہت سے بھاگے ہوئے مسلمان لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا لڑائی ختم ہو چکی۔ ہزاروں قیدی آپ کے سامنے بندھے کھڑے ہیں اور مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فسبحان من بیدہ ملکوت کل شیء، اس طرح کافروں کو دنیا میں سزا دی گئی۔ آیت نمبر 27۔ پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: چنانچہ حوازن وغیرہ کو اس کے بعد توبہ نصیب ہوئی اور اکثر مسلمان ہو گئے۔ پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: چنانچہ حوازن وغیرہ کو اس کے بعد توبہ نصیب ہوئی اور اکثر مسلمان ہو گئے۔ اے ایمان والو، مشرک جو ہیں سو پلید ہیں، سو نزدیک نہ آنے پائیں مسجد الحرام کے اس برس کے بعد۔ تفسیر: جب حق تعالیٰ نے شرک کی قوت کو توڑ کر جزیرۃ العرب کا صدر مقام مکہ معظمہ فتح کرا دیا اور قبائل عرب جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے، تب سن 9 ہجری میں یہ اعلان کرایا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک یا کافر مسجد حرام میں داخل نہ ہو، بلکہ اس کے نزدیک یعنی حدود حرم میں بھی نہ آنے پائے، کیونکہ ان کے قلوب شرک و کفر کی نجاست سے اس قدر پلید اور گندے ہیں
کہ اس سب سے بڑے مقدس مقام اور مرکز توحید و ایمان میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ اس کے بعد صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہود و نصارہ سب کے نکال دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضور کی آخری وصیت کے موافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حکم امراً نافذ ہوا۔ اب بطور استعلا یا توتل کفار کے وہاں رہنے پر مسلمانوں کو رضامند ہونا جائز نہیں، بلکہ تطہیر جزیرۃ العرب بقدر استطاعت ان کا فریضہ ہے۔ ہاں، حنفیہ کے نزدیک کوئی کافر مسافرانہ عارضی طور پر امام کی اجازت سے وہاں جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ امام اتنی اجازت دینا خلاف مصلحت نہ سمجھے۔ باقی حج و عمرہ کی غرض سے داخل ہونے کی کسی کافر کو اجازت نہیں۔ اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آئندہ غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر: حرم میں مشرکین کی آمد و رفت بند کر دینے سے مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ تجارت وغیرہ کو بڑا نقصان پہنچے گا اور جو سامان تجارت یہ لوگ لاتے تھے وہ نہیں آئے گا، اس لیے تسلی کر دی کہ اس سے مت گھبراؤ، تم کو غنا عطا فرمانا